آج ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعۃ المبارک کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا۔ اس جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، رزق دروازے توڑ کر اس کے پاس آتا ہے، اس لیے کہ یہ اس دن کا خاص اور مجرب ترین عمل ہے۔ بس آپ نے آج ایک مرتبہ اس عمل کو آزما کر دیکھنا ہے۔ آزمانے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جائے تو پورا سال اس بندے کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا، دولت ختم نہیں ہوتی، اور اس بندے کو ایسی جگہ سے مدد آتی ہے جہاں اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے یہ موقع اپنے ہاتھ سے ہرگز ضائع نہ کیجیے گا، کیونکہ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ لوگ اس عمل سے کامیاب ہوتے ہیں۔ لوگ سارا سال اس دن کا انتظار کر رہے تھے اور بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کب ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، تو وہ دن آ چکا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، باقی دنوں کی طرح اس دن کو غفلت میں، سستی میں نہ گزاریں۔ اس لیے یہ وقت تو گزر جائے گا، ابھی آپ کے پاس کتنا ٹائم موجود ہے، ابھی سے اس عمل کی تیاری کر لیں، فوری طور پر اس کو سمجھنے کے بعد اسی وقت کر لیں، تاکہ سارے کام اگر چھوڑ کر یہ عمل کرنا پڑے تو آپ ہر حال میں اس عمل کو کر لیجئے گا، کیونکہ جس طرح یہ دن سارے دنوں کا سردار ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پورا سال بہار ملے، پورا سال آپ کے رکے ہوئے کام، کہتے ہیں کہ اگر رکاوٹ پہاڑوں جیسی بھی ہو تو پانی کی طرح بہہ جاتی ہے اور سارے راستے ہموار ہو جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں۔ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو بندشیں ہوتی ہیں، وہ خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں جو ہی بندہ اس عمل کو پڑھتا ہے۔ اس عمل کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کے سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر والدین اولاد کے لیے کریں تو اولاد کی قسمت چمک جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس عمل کو اپنے لیے کرتا ہے، گھر والوں کے لیے کرتا ہے، عزیز و قربا رشتہ داروں کے لیے کرتا ہے، یا اپنے لیے کرتا ہے، جس کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ فوری طور پر اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والوں کا نام لکھ لیتے ہیں، اور پھر جو شخص جمعۃ المبارک کے دن اس طرح سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ نوری ملائکہ، یہ اللہ کے فرشتے اس بندے کا نام لکھتے ہیں اور پھر جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ دن وہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا اپنا فرمان موجود ہے کہ سارے دنوں میں جس دن میں اللہ تعالیٰ چاند کو روشن کرے اور سورج کو نکالے، عظمتوں والا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس جیسا اور دن کسی اور قوم کو نہیں ملا، کسی اور امت کو عطا نہیں کیا گیا، اس لیے یہ اتنا برکتوں والا ہے اور اتنی فضیلتوں والا ہے اور اتنی رحمت والا دن ہے۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے 3 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور یہ چند ایک چیزیں ہیں جو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اپنے مقصد اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مثلاً آپ کے پاس اپنا گھر نہیں تو اس نیت کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کے پاس اپنا کاروبار نہیں تو اس نیت کے ساتھ پڑھ لیں، اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے پیسوں کی وجہ سے تو آپ اس کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی کوئی حاجت ہے، کوئی بھی تمنا ہے، آرزو ہے، آپ اس کے لیے جب اس عمل کو پڑھتے ہیں تو فوری طور پر آپ کے معاملات حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ اس کو آج بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ اس عمل کو سمجھ کر اپنے مقصد کی نیت کر کے، آپ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کرتے ہیں، آپ ادھر عمل کو شروع کرتے ہیں اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی آج اگر آپ جمعہ کے دن فجر کے بعد اس کو پڑھیں گے تو مغرب تک تمہاری حاجت پوری
اسی طرح اگر مغرب کے بعد پڑھتے ہیں تو فجر تک اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری تمام حاجتیں ایسی جگہ سے پوری ہوتی ہیں کہ جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا ہے ہم نے اسی طرح سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کسی انسان کو جمعے کے دن میں مغفرت کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ جو اس سے مغفرت مانگتا ہے، جو اس سے بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور بخش دیتا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کی فضیلت اور عظمت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نام پر نہ ہفتہ، نہ اتوار، نہ پیر، نہ منگل، کسی اور دن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کسی سورت کا نزول نہیں فرمایا، کسی سورت کا نام بھی کسی دن پر نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ واحد دن ہے کہ جس دن کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دن پر رکھا ہے اور اس پر پوری ایک سورت کا نزول بھی فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں 5 خصلتیں موجود ہیں، یہاں تک کہ یہ سارے دنوں کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن ہے۔ اس میں 5 خصلتیں جو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس میں پیدا کیا، پھر اسی دن اللہ نے زمین پر ان کو اتارا، پھر اسی میں ان کی وفات ہوئی، اسی میں وہ گھڑیاں موجود ہیں جس میں بندہ جس چیز کا سوال کرتا ہے وہ اس کو مل جاتی ہے، پھر اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اس دن کے ہر گھنٹے میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ اتنی برکتوں والا دن ہے اور ہمیں غموں سے کس قدر وہ آزاد کرے گا جب ہم اس طرح سے یہ ذکر کریں گے۔ جس قدر ہم اس عمل کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اسی طرح ہمیں اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اب ہم نے قرآن مجید کی جو سورہ مبارکہ پڑھنی ہے وہ سورت بھی ذرا سمجھ لیں۔ یہ قرآن کریم کی جو پہلی سورت ہے میں آپ کو عرض کرنے لگی ہوں، اس کی تعداد جو ہے وہ 41 بار ہے۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس سورت کو آپ نے صرف ایک بار شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد بغیر بسم اللہ کے آپ نے قرآن کریم کی اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے پڑھتے ہی اللہ کے نوری ملائکہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کے ذریعے اس انسان کو مدد مل جاتی ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی مدد مل جائے، جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ دعا کرنے لگ جائیں۔ پھر یہ سورت جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا اور صحیح دعا کے آداب بھی سکھائے ہیں، اور اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، اس کی مختلف عظمتیں ہیں، اس کی مختلف فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے یہ سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت اس بات سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں سے نازل کی ہے، اور پھر یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھنے سے انسان کی جتنی خطائیں ہوتی ہیں اللہ پاک ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور باقی اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ جب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک سے پہلے نیت کرنی ضروری ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کی نیت آپ پہلے کریں گے، عمل کا آغاز آپ اس کے بعد کریں گے۔ اسی ترتیب کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کر کے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس خاص تعداد کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، آپ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں گے، لیکن آخر میں آمین ہر بار پڑھنا ہے۔ نیت سے پہلے آپ نے ایک بار تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھنا ہے۔ ناظرین، بسم اللہ کی بڑی طاقت اور تاثیر ہے۔ بشر حافی کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں کاغذ پڑا ہوا تھا جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس کاغذ کو اٹھایا اور خوشبو خرید کر اس کو لگائی اور مخصوص بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اتنے میں کہا کہ تیری جگہ یہ نہیں ہے، تمہاری جگہ بلندی ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے بشر حافی، تو نے ہمارے نام کو
خوشبودار کیا ہے اور بلند کیا ہے، ہم بھی دنیا اور آخرت میں تجھے خوشبودار بھی کر دیں گے اور بلند بھی کر دیں گے۔ اس لیے یہ عظمت والی، فضیلت والی، بڑی کمال کی آیت مبارکہ ہے۔ جس نے اس کو پڑھا ہے، جس نے اس کے ساتھ لگن لگائی ہے، جس نے اس سے مستفید ہونا چاہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ضرور اس کی برکتیں اس کو عطا کی ہیں۔ اس لیے ناظرین، اسی ترتیب کے ساتھ اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی برکتوں سے نوازتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ اس کو پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ دوسری سورت ہے جس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں اب یہ عمل باقی تمام وظائف سے مختلف ہوگا۔ اس طرح کے عمل آپ نے بہت کم کیے ہوں گے، کیونکہ یہ جو سورت میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ تو ایک بار پڑھیں تو اس کی اتنی فضیلت ہے۔ جو پہلی سورت میں نے آپ کو بتائی ہے، اس سورت کی اتنی برکت ہے۔ کہتے ہیں جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، جب بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ سورت ہے جس کے نازل ہونے پر شیطان بھی چیخا تھا، رویا تھا، چلایا تھا۔ یہ عظمت والی سورت، یہ فضیلت اور رحمت والی سورت جو بندہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام معاملات اور مصائب خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کوئی بیمار ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے حل فرما دیتا ہے۔ اب جو سورت میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ سورت دشمنوں سے نجات کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، یعنی جس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، جو اس کو ہر وقت پریشان کرتے ہیں اور وہ چاہتا ہے مجھے دشمنوں سے چھٹکارا مل جائے، یا فلاں میری مشکل ہے، فلاں میری حاجت ہے، فلاں میری رکاوٹ ہے، وہ فوری طور پر اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت کے ذریعے حل ہو جائے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ ہم نے جب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، اب جو سورت میں نے آپ کو عرض کرنی ہے وہ سورت ہے، اس کے شروع میں بھی صرف ایک بار آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مکمل اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جانا ہے اور اس کی برکتوں کا آپ خود اندازہ لگائیں گے۔ یہ تسخیر خلق کے لیے بڑی مجرب ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے دعاؤں کی قبولیت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کی کوئی بھی دعا ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے پڑھتے ہی آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ صورت ہے، آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پھر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی۔ اس سورت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی اقوال لکھے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب بندے کے لیے ہر راستہ بند ہو جائے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی عطا کرنے والی ہے، جتنا بھی اس سے مانگتے ہیں وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ وہ ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے در سے کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں، بار بار مانگنے پر کبھی نہیں اکتاتا، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کر دیتا ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت کرم کی التجا کرتے رہنا ضروری ہے۔ اس کو پڑھنے والا شخص ہمیشہ باعزت رہتا ہے، اس لیے ہر حاجت اس کی پوری ہوتی ہے۔ اب اللہ کے بندوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی، تنگ دستی اور افلاس کا اس کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا، اس کی زندگی سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی سے افلاس اور غموں اور تمام مشکلات کا خاتمہ ہو جائے تو پھر یہ عمل ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، آپ جب اس عمل کو کریں گے تو تصور آپ نے اپنے گھر کا رکھنا ہے کہ اللہ میرے گھر کو مال و دولت سے بھر دے، اللہ تعالیٰ میری مشکلوں کو آسان کر دے، اللہ میری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ تو جب اس ترتیب کے ساتھ پڑھا جاتا
جاتا ہے تو تمام معاملات حل ہوتے ہوئے بندہ خود دیکھتا ہے۔ اب جو آپ نے سورت پڑھنی ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ ہی کی ایک ایسی ذات ہے جو اپنے بندوں کو بغیر غرض سے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی معاوضے کے عطا کرتا ہے۔ دنیا والے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، کوئی دیتا ہے تو بعد میں تانا مارتا ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو تانا نہیں مارتی، جو بندے کے لیے فقط اتنا فرماتا ہے کن بس ہو جا، وہ چیز اس بندے کے لیے ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ جس چیز کا اس سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اس سورت کو جو بندہ ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہم جب اس کو 100 بار پڑھیں گے تو پھر دیکھیں کتنے شہیدوں جتنا ثواب ملے گا۔ جب کوئی اس کو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتا ہے، ایک صحابی آیا، اس نے آقا علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ، رزق نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، میرے گھر میں فاقے کے سوا کچھ نہیں۔ آقا نے فرمایا اس سورت کے ہوتے ہوئے تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اس صحابی کو آقا نے یہ سورت پڑھنے کے لیے بتائی تو وہ چند دنوں میں اتنا امیر ہوا، تو پھر کہنے لگا اب اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ میں غریبوں میں تقسیم کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ جو بندہ اس کو 10 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا، اور آج تمہارے لیے جنت میں کتنے محلات تعمیر ہو جائیں گے۔ وہ لوگ بڑے مقدر والے ہوں گے، بڑی قسمت والے ہوں گے جو اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے اور اس عمل کو اسی طرح کریں گے جیسے میں نے ان کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے۔ سونے سے قبل پڑھنے سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اب اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک اسم مبارک پڑھنا ہے۔ اس اسم مبارک کا تعلق بھی دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ہے، اور اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، گھر میں امن سکون چاہتے ہو، صاحب عزت اور بزرگ بننا چاہتے ہو، الغرض دنیا کی کسی بھی حاجت کو طلب کرنا چاہتے ہو، بس اس کو پڑھتے جاؤ، وہ تمہاری راہیں کھلتی چلی جائیں گی اور اسی طرح تسخیر خلق تمہیں ملے گی۔ ہر حاجت تمہاری اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے پوری ہوتی جائے گی۔ اب وہ اسم مبارک جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اس اسم مبارک کے پڑھنے والے کے لیے باطنی راہیں کھلتی ہیں اور دشمنوں کے وار سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اب یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ اور آج جمعۃ المبارک کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہے۔ جو لوگ دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ صرف 5 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کامنٹ میں اپنا پورا نام لکھ دیں، آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب یہ جو اسم مبارک، اس کا مطلب ہے بزرگی والا، یہ ہے یا مجیدو، اس کا مطلب ہے بزرگی والا، بلند و بالا مقام۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمام لوگوں میں اعلیٰ مرتبہ مقام عطا کرے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کا ایک اور اسم مبارک پڑھنا ہے، وہ ہے یا حیو یا قیوم۔ یا حیو یا قیوم اسم اعظم ہے۔ اس اسم مبارک کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔